جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں۔ پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا، انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں۔ کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے، انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے، اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو، اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا، میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا۔ آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ۔ یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے۔ میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی، لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ اے آر وائی کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی سوچناک ہے۔ پی ٹی آئی نے فالو کیا، ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے، پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے۔ چلیں پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائی جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں۔ میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعات، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی۔ ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے
تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی کہ ود ان 2 hours ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے؟ والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں, ٹائم پہ نہیں کراتے, فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے, اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے, تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے, میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میں خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ, جتنے بھی ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں, وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے, اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر, اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں, لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا, چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا, ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ, لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی, اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے, اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر, میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں, آئی جی صاحب ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے, اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے, کیونکہ دیکھیں سڑکیں, انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے, اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں, لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں, عزتیں, مال محفوظ نہیں ہیں. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ, لاہور میں ہوا ہے, گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لایا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے, کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے, ان کے بھیس میں تھے, وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا, وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا, اس سے اس کو جوڑ دیا گیا, حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر, میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے, میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے وہ بہت, اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں, اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا, میں نے گجرات میں میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی, میں نے کہا یہ کیا ہے. اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے, تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے. میں نے اس کے والد کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی نہیں, آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا, ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری, جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی, میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے, وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی, اور وہ
ریکوری میں شفٹ ہو گیا, ICU میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا, DC وہاں پر موجود رہا, اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی.